بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر سائمہ اقبال آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ غالب سیریز کے حوالے سے آج ہمارا ٹاپک ہے غالب کے کلام میں حسن تعلیل۔ تو سب سے پہلے ہم حسن تعلیل کے معنی دیکھیں گے، اس کے بعد غالب کے کلام میں سے حسن تعلیل تلاش کریں گے۔ حسن کے معنی خوبصورتی، جبکہ تعلیل علل کے معنی وجہ ہیں۔ حسن تعلیل کا مطلب یہ ہے کہ وجہ کو خوبصورتی سے بیان کرنا۔ جب شاعر اپنے کلام یا شعر میں کسی بات کی اصل وجہ نہ بتاتے ہوئے کوئی دوسری شاعرانہ وجہ خوبصورتی کے ساتھ بیان کرے تو اس کو حسن تعلیل کہتے ہیں۔ مثلاً پھول کے کھلنے کی وجہ یہ بیان کرنا کہ وہ بلبل کی نغمہ سنجی پر خوش ہو رہا ہے یا خوشی میں ہنس رہا ہے، حالانکہ وہ قدرتی طور پر کھل رہا ہے، اس میں بلبل کے نغموں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ پھر میر انیس کے مرثیے کا یہ شعر دیکھیں۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین کی فوج 3 دن سے پیاسی تھی، جس کی وجہ سے دریائے فرات کے پانی کی موجیں ساحل سے ٹکرا کر ماتم کر رہی تھیں، حالانکہ دریا کی موجیں ساحل سے قدرتی طور پر ٹکراتی ہیں۔ یعنی وجہ کچھ تھی اور شاعر نے اس کی وجہ نہایت خوبصورتی کے ساتھ اور بیان کی ہے۔ اب ہم غالب کے کلام میں حسن تعلیل کی مثالیں دیکھیں گے۔ پہلا شعر۔ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں۔ شاعر کی نظر لالا و گل کے حسن پر پڑی تو خیال آیا کہ ایسی چیزیں تو صرف حسینوں کی مٹی سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ ساتھ ہی یہ سوچا کہ خدا جانے زمین میں کیسی کیسی صورتیں جا چکی ہیں، جنہوں نے دوبارہ پیدا ہونے کے لیے لالا و گل کی شکل اختیار کی۔ شاعر کے خیال میں سبھی حسین لوگ لالا و گل کی صورت میں باہر نہیں آئے، بلکہ بہت سے ابھی زمین کے اندر ہیں۔ حسن تعلیل اس شعر کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نباتات زمین سے پیدا کی ہیں۔ جب لالا و گل زمین سے باہر آئے تو شاعر ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہوا۔ پھر اس کی وجہ یہ بیان کی کہ یہ جو خوبصورت لوگ مرنے کے بعد زمین میں دفن ہوتے ہیں، وہ ان پھولوں کی شکل میں پھر باہر آ جاتے ہیں، حالانکہ پھول قدرتی طور پر خوبصورت ہوتے ہیں۔ یعنی پھولوں کی خوبصورتی کی وجہ اور ہے اور شاعر نے اس کی وجہ اور بیان کی ہے۔ نمبر 2۔ تھیں بنات النعش گردوں دن کو پردے میں نہاں، شب کو ان کے جی میں کیا آئی کہ عریاں ہو گئیں۔ شاعر نے اس شعر میں کہا ہے کہ بنات النعش آسمان پر 7 ستاروں کا جھرمٹ دن کے وقت تو پردے میں چھپی رہیں، اور لڑکیوں کے لیے یہی اچھی بات ہے کہ دن کی روشنی میں بے پردہ نہ ہوں اور چہرے کو چھپائے رکھیں۔ رات کو خدا جانے ان کے دل میں کیا آیا کہ یکا یک بے پردہ ہو گئیں اور نقاب چہروں سے اتار دیے۔ حسن تعلیل۔ آسمان پر ستارے دن کے وقت غائب ہو جاتے ہیں اور رات کو ظاہر ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ایک قانون قدرت ہے، لیکن غالب بنات کے لفظ کے معنی لڑکیاں مراد لے کر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر وہ دن کے وقت چھپی ہوئی تھیں تو رات کو وہ کیوں کر باہر آ گئیں، حالانکہ وہ تو ستارے ہیں اور رات کے وقت جگمگانا ان کا کام ہے۔ یعنی بنات النعش کے نکلنے کی وجہ اور ہے اور شاعر ان کی اس وجہ کو اور بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 3۔ قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزنے دیوارے زنداں ہو گئیں۔ شاعر کہتا ہے کہ حضرت یعقوب کی آنکھیں فرزند کی فراق میں روتے روتے سفید ہو گئی تھیں۔ شاعر پھر کہتا ہے کہ وہ روزن جو دیوار زندان یوسف میں ہیں، حضرت یعقوب کی نابینا آنکھیں ہیں۔ سفید نابینا آنکھوں کو روزنے دیوار کہا ہے۔ جس طرح روزنے دیوار کبھی بند نہیں ہوتے، حضرت یعقوب کی آنکھیں بھی
بند نہیں ہوتی، ہر وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی نگرانی کرتی رہتی ہیں۔ حسن تعلیل اس شعر کی، قید میں روزن ہوتے ہیں جن سے سفید روشنی اندر آتی ہے۔ شاعر نے ان روزن دیوار کو حضرت یعقوب کی نابینا آنکھوں کی سفیدی تصور کر لیا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ وہ ہر وقت اپنے بیٹے کی نگرانی کر رہے ہیں، یعنی روزن دیوار کی وجہ اور ہے اور شاعر نے اس کی وجہ اور بیان کی ہے۔ نمبر 4، سب رقیبوں سے ہوں نہ خوش پر زنانِ مصر سے، ہے زلیخا خوش کہ محو ماہ کینا ہو گئیں۔ شاعر کہتا ہے کہ زلیخا نے اپنے اوپر لگے الزام کی تردید کے لیے مصر کی تمام عورتوں کو اکٹھا کیا۔ ان عورتوں کا کہنا تھا کہ زلیخا ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ زلیخا نے ان کو کھانے کی دعوت دی اور ان کے سامنے کھانے پینے کا سامان سجا دیا۔ جب وہ کھانا کاٹنے میں مصروف ہو گئیں تو حضرت یوسف سے کہا کہ وہ سامنے آ جائیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وہ بے اختیار پکار اٹھیں کہ یہ انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ ہے۔ اس طرح عورتوں پر حضرت یوسف کی عظمت آشکار ہو گئی۔ اس شعر کی حسن تعلیل، زلیخا نے عورتوں کے سامنے حضرت یوسف کو اس لیے پیش کیا تھا کہ وہ ان کی عظمت کی معترف ہو سکیں اور عورتوں کا طعن و تشنیع ختم ہو سکے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس امر سے زلیخا اپنی رقیبوں سے خوش ہو گئی ہے کہ وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی شیدائی ہو گئی ہیں، یعنی زلیخا کا مصر کی عورتوں سے خوش ہونے کی وجہ اور ہے اور شاعر نے اس کی وجہ اور بیان کی ہے۔ نمبر 5، میں چمن میں کیا گیا گویا دبستان کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے چمن جاتے ہی درد بھرے انداز میں رونا دھونا شروع کیا کہ میرے نالوں کا اثر بلبلوں کے دل پر ہوا اور انہوں نے بھی غزل خوانی شروع کر دی۔ حسن تعلیل، شاعر کہتا ہے کہ میرے نالوں کی وجہ سے بلبلوں نے گانا شروع کیا، حالانکہ بلبل کا کام ہی چہچہانا ہوتا ہے، وہ کسی کی طرف دیکھ کر ایسا نہیں کرتے، وہ پھولوں کی رنگینی سے متاثر ہوتے ہیں، یعنی ان کے چہچہانے کی وجہ اور ہے اور شاعر نے اس کی وجہ اور بیان کی ہے۔ نمبر 7، جاں فضا ہے بادہ جس کے ہاتھ میں جام آ گیا، سب لکیریں ہاتھ کی گویا رگے جاں ہو گئیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ شراب جان کے لیے تازگی اور قوت و توانائی کا موجب ہے۔ جس شخص کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ آ جائے تو اس کے ہاتھ کی لکیریں رگے جاں بن جائیں گی اور اس میں نئی تازگی اور جان آ جائے گی۔ حسن تعلیل، شاعر نے شراب کی وجہ سے ہاتھوں کی لکیروں کو رگے جاں کہا ہے، حالانکہ لکیروں کی وجہ سے انسان کی خوش قسمتی اور بد قسمتی کیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ شاعر کے نزدیک جو انسان شراب کا پیالہ ہاتھ میں پکڑتا ہے اس کی خوش قسمتی کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس پر قسمت مہربان ہو جاتی ہے اور اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی ہے، یعنی لکیروں کا مقصد اور ہے اور شاعر نے اس کی وجہ اور بیان کی ہے۔ نمبر 8، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ شاعر نے لکھا ہے کہ جب انسان پر بہت زیادہ مشکلات پڑتی ہیں تو وہ ان کا خوگر ہو جاتا ہے اور ان سے جو اذیت پہنچ سکتی تھی اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ حسن تعلیل، شاعر کے مطابق انسان جب مشکلات اور مصیبتوں کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر ان کا احساس ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ مشکلات اور مصیبتیں ختم نہیں ہوتیں بلکہ ان کا وجود بدستور قائم رہتا ہے، چنانچہ صرف ان کے عادی ہونے کی وجہ سے شاعر نے ان کو آسان کہہ دیا ہے، یعنی مشکلات کے آسان ہونے کی وجہ اور ہے اور شاعر نے اس کی وجہ اور بیان کی ہے۔ نمبر 9، یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر میں اسی طرح روتا رہا تو طوفان نوح آ جائے گا
اور یہ بستیاں جو آباد ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی، اس لیے غالب کو رونے سے روکنے کی کوئی تدبیر کر لیں۔ حسن تعلیل شاعر نے اپنے رونے کی وجہ سے بستیوں کے برباد اور ویران ہونے کا ذکر کیا، حالانکہ بستیوں کی بربادی کی وجہ خود ان کے برے کام، بدکاریاں اور ظلم و ستم ہیں، جن کی وجہ سے وہ برباد ہو جائیں گی، اور ان کی اس حالت پر شاعر نوحہ خوانی کر رہا ہے۔ چنانچہ بستیوں کی تباہی کی وجہ اور ہے اور شاعر نے اور بیان کی ہے۔ نمبر 10، ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے۔ شاعر کہتا ہے کہ صحرا میں پھرنے کی وجہ سے اتنی خاک اڑی کہ پورا صحرا اس گرد و غبار میں چھپ گیا، اور دریا کو میرا اتنا احترام منظور ہے کہ میرے آگے اپنی پیشانی زمین پر گھستا ہے۔ حسن تعلیل، اس شعر میں شاعر نے اپنی وجہ سے صحرا کو گردآلود اور دریا کو اپنی پیشانی زمین پر گھستے ہوئے دکھایا ہے۔ حالانکہ صحرا میں ریت اور گرد پہلے سے ہوتی ہے، بلکہ صحرا نام ہی ریت اور مٹی کا ہے۔ دریا بھی زمین پر بہتا ہے، چنانچہ شاعر نے صحرا کی گرد اور دریا کے بہنے کی وجہ اور بیان کی ہے، لیکن اصل میں ان کی وجہ اور ہے۔ شعر نمبر 11، جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے قتل کے شوق کے جذبے کی وجہ سے تلوار کا دم یعنی اس کی دھار کھنچ کر سینے سے باہر آ گئی ہے۔ حسن تعلیل، شاعر کے مطابق تلوار کا دم یعنی اس کی دھار شاعر کے شوق قتل کی وجہ سے باہر نکل آئی ہے، حالانکہ تلوار میں ایک گنا جھکاؤ ہوتا ہے اور دھار بھی باہر والی سطح پر ہوتی ہے، یعنی تلوار کے دم باہر نکلنے کی وجہ اور ہے اور شاعر نے اس کی وجہ اور بیان کی ہے۔ اچھا جی، یہاں پر میں نے 11 اشعار کی مدد سے غالب کے کلام میں حسن تعلیل کو بیان کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو حسن تعلیل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔